اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 21 سے لے کر 30 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک جو لوگ یکفرون نہیں مانتے، بآیاتی آیتوں کو، اللہ کی، ویقتلون اور قتل کرتے ہیں، النبیین نبیوں کو، بغیر حق نہ حق، ویقتلون اور قتل کرتے ہیں، الذین ان کو جو یأمرون حکم دیتے ہیں، بالقسط ساتھ انصاف کے، من الناس لوگوں سے، فبشرہم پس خوشخبری سنا دو ان کو، بعذاب عذاب کی، علیم دکھ دینے والے، اولئک یہی، الذین وہ لوگ کہ حبطت برباد ہو گئے، اعمالہم اعمال ان کے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، اور کیا ہوا، وما اور نہیں، لہم ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، اور جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں، انہیں بھی مار ڈالتے ہیں، ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی یہودیوں کی قومی گمراہیوں اور بدعمالیوں نے ان کی ذہنیت اس درجہ مسخ کر دی تھی کہ وہ حق اور نظام عدل کے دشمن بن گئے تھے۔ جو لوگ خلق خدا میں عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھے، ان کے ناحق قتل کے مرتکب ہوئے، اور ظلم و فساد کے پرستار ہونے کی وجہ سے ان میں قبولیت حق کی استعداد ختم ہو چکی ہے۔ ان کے علماء جس کتاب کو کتاب الہی مانتے تھے اور اس کے علم و عمل کے دعوے دار تھے، جب ان کو اسی کتاب پر سچا عمل کرنے کی دعوت دی گئی تو صاف انکار کر دیا، کیونکہ اس کتاب کے احکام پر عمل کرنا ان کی نفسانی خواہشات اور مفاد پرستیوں کے خلاف تھا۔ اور یہ لوگ مذہبی گروہ بندیوں کے غرور میں سرشار ہو کر اس ظام میں باطل میں مبتلا ہو چکے تھے کہ ہم نجات یافتہ امت ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہم جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ حالانکہ اللہ کا قانون نجات اور مکافات عمل یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کس گروہ سے وابستہ ہے اور اس کا حسب نسب کس سے ملتا ہے، وہ تو صرف ایمان و عمل صالح دیکھتا ہے، جس کا جیسا عمل ہوگا ویسا ہی اس کا نتیجہ ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا کسب اسے ناکام کر دے، پیچھے کر دے، اس کا نسب اسے آگے نہیں لا سکتا۔ یعنی اصل تو اس کا وہ عمل کیا کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، علم کیا نہیں ترا دیکھا تو نے، الذین طرف ان لوگوں کی جنہیں اوتو دیا گیا، نصیباً ایک حصہ، من الکتابی کتاب سے، یدعون بلائے جاتے ہیں، الی طرف کتابی کتاب کس کی، اللہ کی، لیحکم تاکہ فیصلہ کرے، بینہم درمیان ان کے، ثم پھر یتولی منہ پھیر لیتا ہے، فریقٌ ایک فریق، منہم ان میں سے، وہم اور وہ، معرضون اعراض کرنے والے ہیں، ذالک یہ، بانہم اس لیے کہ وہ، قالوا کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، تمسنا چھوئے گی ہمیں، النار آگ، الا مگر، ایاماً دن، معدودۃ چند گنے ہوئے، وغرہم اور دھوکہ دیا ان کو کس چیز نے،
فی دینہم ان کے دین نے ان کو ما کانوا جو وہ تھے یفترون بہتان باندھتے۔ فرمایا بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب خدا یعنی تورات سے بہرہ کیا گیا اور وہ اس کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے کج ادائی کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے، یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ پس کیا حال ہوگا اذا جب جمعناہم جمع کریں گے ہم ان کو لیوم لا ریب فیہ اس دن جس میں کوئی شک نہیں ووفیت اور پورا بدلہ دیا جائے گا کلو ہر نفس کو ما کسبت جو کمایا اس نے وہم اور وہ لا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ تو اس وقت کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظلم نہیں، میرے جب آخرت میں کسی کا حساب کتاب ہوگا تو اس پر ظلم نہیں ہوگا۔ آگے دعا ہے، فرمایا کل کہہ دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہم اے اللہ مالک الملکی مالک بادشاہی کے توتی دیتا ہے تو الملک بادشاہی من تشاء جس کو چاہے وتنزع الملک اور چھین لیتا ہے بادشاہی ممن تشاء جس سے چاہے وتعز من تشاء اور عزت دیتا ہے جس کو چاہے وتذل من تشاء اور ذلت دیتا ہے جس کو چاہے بیدک الخیر ہاتھ میں تیرے بھلائی انک بے شک تو علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج داخل کرتا ہے اللیل رات کو فی النہار دن میں وتولج اور داخل کرتا ہے النہار دن کو فی اللیل رات میں وتخرج اور نکالتا ہے الحی جاندار من المیت مردہ سے بے جان سے وتخرج اور پیدا کرتا ہے المیت بے جان کو من الحی زندہ سے جاندار سے وترزق اور رزق بخشتا ہے من تشاء جس کو چاہتا ہے کتنا بغیر حساب بے شمار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے اللہ اے بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو یہ دعا سکھائی گئی ہے اور صبح شام پڑھنی چاہیے یہ کہ اہل کتاب کی ضد اور حسد کی وجہ سے اب منصب امامت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو رہا ہے، کیونکہ اپنے ملک کا مالک اللہ ہے، وہ جس کو چاہے ملک بخشے اور جس کو چاہے عزت اور ذلت دے، تمام خزانوں کا مالک وہی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے، جسے اٹھنا ہے وہ اٹھ جائے اور جسے گرنا ہے وہ گر جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یتخذ المؤمنون نہ بنائے مومن الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دونی سوائے
المؤمنین مومنوں کے، ومن اور جو یفعل کرے گا ذالک یہ، پس لیسا نہیں ہے من اللہ اللہ سے، فی شیئن کسی چیز میں، الا مگر ان یہ کہ تتقو اپنا بچاؤ کرو، منہم ان سے، تقاتن بچنے کے لیے، وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے تم کو، اللہ نفسہ اپنے آپ سے، وَإِلَى اللَّهِ اور طرف اللہ کی، المصیر لوٹ کر جانا ہے۔ قل کہہ دو، ان اگر تخفو مخفی رکھو، ما فی صدورکم اس کو جو دلوں میں تمہارے، او تبدوہ یا ظاہر کرو اسے، یعلم جانتا ہے اس کو اللہ، ویعلم اور اسے خبر ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور ہم کہاں رہتے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب اللہ ہر چیز جانتا ہے تو پھر ہمیں کہاں سے غلط فہمیاں لگ جاتی ہیں کہ ہم چھپا کے کچھ کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ۔ واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم جس دن تجد پائے گا کلو ہر نفس شخص، ما عملتا جو اس نے کی ہوگی، من خیرن کوئی نیکی، محضرن موجود، حاضر جو بھی نیکی کی ہوگی اس کو حاضر پائے گا ہر بندہ، وما اور جو عاملت اس نے کی ہوگی، من سوء کوئی برائی، تودو وہ چاہے گا، لو کاش، ان کے، بینہما درمیان اس کے، و بینہ اور درمیان اس کے یعنی اس برائی کے، امدن فاصلہ ہوتا، بعیداً دور کا، وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے تم کو، اللہ نفسہ اپنی ذات سے، واللہ اور اللہ رعوف نہایت مہربان، کس پر؟ بالعباد اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ کا کچھ عہد نہیں۔ ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مضائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برا ہو گیا، بہت وہ پریشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، یہاں کا حال بتاؤ۔ وہ کہنے لگا، الحمدللہ ادھر سے ٹھیک ہے، بس وہ جان بچانے کے لیے میں نے کفر بول دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر جھوٹ ہے کہ تم جان بچانے کے لیے تھوڑی دیر جو تم نے وہ کوئی اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کلمہ کہا ہے تو اس کی جھوٹ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ادھر آیت میں بھی بتا دیا کہ اپنے بچاؤ کی صورت لی کوئی تھوڑی دیر کے لیے بچاؤ کر سکتے ہو۔ کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پائے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا، اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اب امامت کی تبدیلی کا فیصلہ ہو چکا، لہٰذا مسلمانوں سے خطاب ہے کہ وہ راہ حق میں سرگرم ہو جائیں اور کمزوری نہ دکھائیں۔ یہ امامت کا استحقاق ان کی اپنی کوششوں کا نتیجہ نہیں، یہ سرتاسر اللہ کا فضل ہے۔ اب اس کا حق ادا کرنا بھی مسلمانوں کے ذمہ ہے، اس کے لیے برابر اللہ سے دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے شخصی تعلقات کو جماعتی تعلقات پر ترجیح نہ دیں، اور نہ ہی دشمنوں کو اپنا دوست بنائیں۔ میدان جہاد برپا ہے، دوست اور دشمن کی دو الگ صفیں بن چکی ہیں۔ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے ایک صف کا انتخاب کرے اور پھر اسی کا ہو رہے، یہ نہ ہو کہ ایک میں رہ کر دوسرے سے
بھی ساز باز رکھے۔ یہ کافروں اور مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، ہم اس کو کچھ اور نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں سمجھانا چاہتا ہے ہم اس کو صحیح سے پڑھ کر صحیح عمل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔